بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو کیونکہ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک سے مت ٹھنڈا کرو اور اندھیرے میں مت کھاؤ۔ نماز پورے بدن کو متحرک رکھتی ہے۔ نماز پڑھنے والا بندہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ کھانے کو سونگھا نہ کرو۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ منہ بھر کے مت کھاؤ، اس سے معدے کی ذمہ بڑھ جاتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور نہ ہی منہ سے نکال کر کھاؤ۔ ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو۔ ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو۔ یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ اللہ کریم نے جو عطا کیا ہے ہمیشہ اس پر راضی رہو۔ زیادہ سویا نہ کرو۔ زیادہ نیند انسان کی یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو اور غربت میں ہمیشہ صبر کرو۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے روزانہ ادرک کا استعمال کیا کرو۔ پیارے ناظرین، اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نہار پیٹ ورزش انتہائی مفید ہوتی ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگا دی جائے تو ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ گھر سے باہر نکل کر وقت آیت الکرسی پڑھنے سے آفت دور ہوگی اور رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ سفید کپڑے زیادہ پہنا کرو کیونکہ یہ بابرکت لباس ہے اور انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینا کمر کے درد کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ چہرے پر بڑھاپا جھلکنے لگے تو دودھ کے اندر چھہارے ڈال کر پیو، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ روزانہ رات کے وقت سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سونا آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں۔ ہر بیماری سے شفا کے لیے یا سلام 111 بار پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ انجیر کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے۔ وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے اور بخار میں بہت فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس دل اور دماغ، معدے اور جنسی اعضاء کو تقویت دیتا ہے۔ شوگر اور موٹاپے میں صبح نہار منہ ایک بڑا سرخ ٹماٹر پھل کی طرح استعمال کیا جائے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ 3 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا 1 کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے۔ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کدو کھاؤ، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ کھجور کھانے سے جنسی صحت بہتر ہوتی ہے اور خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ چھہارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت اور امساک پیدا کرتے ہیں۔ سینے کی جلن کے شکار مریضوں کو باقاعدگی سے چند کیلے کھلایا کریں۔ روزانہ اخروٹ کھانے کے 5 فائدے۔ ہڈیوں کے لیے مفید ہے، وزن کم کرتا ہے، حافظہ قوی کرتا ہے اور جگر کی صفائی کرتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا استعمال کیا کرو۔ بھنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد روزانہ 3 مرتبہ لہسن کھانے سے پیٹ صاف رہتا ہے۔ پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہو تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھائیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے 70 سال تک شوگر نہیں ہوگی۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو، اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھجور دودھ میں بھگو کر کھا لیں۔ اس کا استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ جن کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا ہو انہیں چاہیے کہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کریں۔ معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کھایا کرو۔ چاکلیٹ یا نمک میں لپٹے بادام ہرگز استعمال نہ کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اجوائن پیٹ کے درد میں بہت مفید ہوتی ہے، یہ تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں کی مالش کرو، دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کرو، آپ کو موٹاپے کی بیماری نہیں ہوگی۔ بعد نماز عشاء سورۃ ملک پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ خشک خوبانی قبض کو دور کرتی ہے، ہاضمے کے نظام کو بہتر کرتی ہے، ہڈیوں اور جوڑوں کو مضبوط کرتی ہے اور خون کی کمی دور کرتی ہے۔
نہانے سے قبل ناک میں تیل لگانے سے جسمانی بیماریاں دور رہتی ہیں اور خارش کی پرابلم نہیں ہوتی۔ 10 دانے کشمش کے ایک گلاس میں پانی میں بھگو کر رکھ دو اور صبح نہار منہ استعمال کریں اور 1 مہینے تک استعمال کریں۔ کچی گوبھی کے پتے چبانے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ خالی پیٹ کھٹی چیزوں کے استعمال سے معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد آنکھوں میں سرما ہرگز مت لگائیں ورنہ اس سے آپ کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو سکتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ غصہ بہت کم کرے، کیونکہ غصہ ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا شکار کر دیتا ہے جو کہ بڑھاپے کا باعث بنتے ہیں اور اس سے صحت بھی کمزور ہوتی ہے۔ اجوا کھجور کے استعمال سے پیٹ اور جگر کے کینسر جیسے امراض سے بچے رہیں گے۔ چاولوں کو ابالنے کے بعد ان کے پانی سے سر کو دھو لیا جائے تو بال چمک جائیں گے اور اس کو چہرے پر لگایا جائے تو چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جائے گی۔ زور لگا کر پخانہ کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کا مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کلونجی میں سرکہ شامل کرکے کھانے سے بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ بینگن کا سالن استعمال کرنے سے انسان کا دل بہت ہی تندرست اور طاقتور رہتا ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ روزانہ دوپہر کے وقت 2 امرود کھانے سے انسان کینسر جیسی بیماری سے بچا رہتا ہے۔ کوئلے سے دانت صاف کرنے سے دانتوں کی جڑوں میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ دودھ میں شکر شامل کرکے پینے سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ تھکی عورتیں آدھا انچ دار چینی کا ٹکڑا، ادرک 1 چنے کے برابر اور 2 لونگ ابلتے ہوئے 1 کپ پانی کے اندر ڈال کر کچھ دیر پکائیں اور پھر اسے استعمال کریں۔ ہر قسم کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ املی اور گڑ ملا کر اس کا شربت پینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ چلتے ہوئے لمبے سانس لینے سے جسم کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر پینے سے کمر کے نچلے حصے کا درد ختم ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھوں پہ ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے گنج پن دور کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے ٹینشن بھی دور ہو جاتی ہے۔ دہی میں 1 چمچ شہد شامل کرکے چہرے پر لگانے سے جلد صاف اور نکھر جاتی ہے۔ روزہ کھولنے کے فوری بعد زیادہ پانی استعمال کرنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے اور ہیضہ کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ غصے کو کھانے سے بندہ گرم اور پینے سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چھوٹے قد والے لوگ اگر صبح کے وقت درخت کے ساتھ لٹکے تو قد لمبا ہوتا ہے۔ سر درد کی شکایت ہو تو گائے کا دودھ استعمال کریں۔ آنکھوں اور چہرے کو ٹھنڈا پانی سے دھو لیں۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی سوجن ہو تو آنکھوں میں ارک گلاب کے چھینٹے ماریں اور ارک گلاب میں شہد کی بہت معمولی سی مقدار ڈال کر آنکھوں میں سلائی کی مدد سے لگاؤ، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے والے انسان کا رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ سالن کے اندر لیموں یا سرکہ ڈال کر کھانے سے ڈکاریں نہیں آئیں گی۔ حافظہ بہتر بنانا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ زبردست ہو جائے گا۔ روکھے سوکھے بالوں میں چمک پیدا کرنی ہے تو سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی کم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت حد میں رہے گی۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید اللہ کے سوا کسی سے نہ رکھو۔ یونانی کہاوت ہے، ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ عرب کہتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں جو وقت گزرنے کے باوجود بھلائی نہیں جاتی، یہ دونوں زندگی بھر انسان کے دل و دماغ میں نقش رہتے ہیں۔ نمبر 1 وہ انسان جو سختی میں آپ کو سہارا دے، نمبر 2 اور وہ جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ جائے۔ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ 5 اصول اور قوانین آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ ہمیشہ اپنے ارادوں کو چھپا کر رکھیں تاکہ لوگ آپ کے منصوبے نہ جانیں ورنہ وہ آپ سے حسد کریں گے۔ ہمیشہ دوسروں کو آپ پر انحصار کرنے پر مجبور کریں تاکہ وہ آپ کے خلاف نہ ہو سکیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے مالک سے زیادہ مت چمکیں بلکہ مالک کو ہمیشہ برتر محسوس ہونے دیں ورنہ وہ آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرے گا۔ پیارے ناظرین، ہمیشہ کم بولیں کیونکہ خاموشی بلا مشقت حاصل ہونے والی طاقت دیتی ہے۔ ہمیشہ ساکھ کی حفاظت کریں کیونکہ بدنامی طاقت کو برباد کر دیتی ہے۔ کچھ ایسی مفت اور حیرت انگیز دعائیں جن کے استعمال سے سینکڑوں بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسے کہ دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ورزش ایک دعا ہے، کھیتوں کی صحت کے لیے صبح کی سیر ایک دعا ہے، معدے کی صحت کے لیے روزہ ایک دعا ہے،
انزائٹی ختم کرنے کے لیے گھر والوں کے ساتھ کھانا اور وقت گزارنا ایک دعا ہے۔ ذہنی دباؤ اور مایوسی کم کرنے کے لیے ہنسی ایک دعا ہے۔ ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گہری نیند ایک دعا ہے، اور سب سے بڑھ کر نماز 100 دعاؤں سے زیادہ کا مجموعہ ہے۔ آزما کر دیکھ لیں۔ جو شخص تمہیں ہنسا رہا ہے وہ تمہیں بے خبر کرنا چاہتا ہے۔ ہنسنے کا مطلب ہمیشہ دوستی نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ تمہاری توجہ ہٹانے کی چال ہوتی ہے۔ جب کوئی بہت زیادہ ہنسی خوشی دکھائی دے، خاص طور پر جب تم کسی سنجیدہ بات پر ہو تو تم اس پر شک کر رہے ہو، تو وہ تمہیں احساس تحفظ کا دھوکہ دے رہا ہے تاکہ تم اپنا شک، دفاع اور ہوشیاری چھوڑ دو۔ جب تمہارا دشمن تمہیں ہنسا رہا ہو تو فوراً اپنا ذہن دھوکے سے نکالو۔ ہنسی سب سے خطرناک آلہ ہے جو دل کو صلاح دیتا ہے۔ جب زندگی میں تمہارے بلند ہونے کا وقت آتا ہے تو تمہیں سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ یہ آزمائشیں تمہیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ تمہیں مضبوط بنانا ہے۔ پیارے ناظرین، تمہاری نیت کو صاف کرنے اور تمہیں اگلے مقام کے لیے تیار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھتی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کا چہرے پر مساج کرنے سے چہرے کے سارے نشانات اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ بہترین نتائج کے لیے کیلے کے چھلکے پر گرائنڈ کی ہوئی چینی لگا کر ہلکا سا چہرے پر مساج کیجیے۔ پستانوں کا سائز کم کرنے کا نسخہ: اگر بریسٹ جسامت میں زیادہ ہو یا نیچے لٹکے ہوئے ہوں تو آپ یہ نسخہ آزمائیں۔ انار کا چھلکا سوکھا ہوا 50 گرام، تلوں کا تیل 1 پاؤ۔ انار کے چھلکوں تلوں کے تیل میں اس طرح بھونیں کہ چھلکے مکمل طور پر جل جائیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں تیل کو علیحدہ کرکے بوتل میں بھر لیں اور دن میں 3 بار اچھی طرح بریسٹ پر مالش کرکے برا پہن لیں تاکہ یہ نیچے کو بالکل نہ لٹکے۔ یہ عمل دہراتے رہیں جب تک اچھے نتائج نہ ملیں۔ بریسٹ بڑھنے اور لٹکنے کی وجوہات: جسم میں بلغم کی زیادتی، جسم میں چربی کی زیادتی، جسم کا موٹاپا، بنا ضرورت بریسٹ کی مالش، بریسٹ پر ہاتھ پھیرنا، دبانا اور کھینچنا۔ بریسٹ فیڈنگ یعنی بچوں کو دودھ پلانا، بریسٹ کا ہر وقت نیچے کو لٹکنا رہنا۔ زیادہ سونے والا شخص دماغی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ کی چربی کا مسئلہ ہو تو پانی میں زیتون کا تیل ملا کر پیا کرو، پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔